السلام علیکم۔ ہماری عادی مصیبتوں کی وجہ ہماری زبان ہوتی ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو تمہاری زبان کسی کے آنسوؤں کی وجہ بن جائے۔ جب تم اپنے زخمی وجود کو اللہ کے در پر لے جاتے ہو، وہ تمہارے ہر گھاؤ کو بھر دیتا ہے۔ جس درد، جس تکلیف کو تم لوگوں سے چھپاتے ہو، جب اس درد سے نڈھال تم اس درد کا اظہار اللہ سے کرتے ہو، وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ اور جس داستان کو کسی کو نہیں سناتے، اس داستان کو جب تم اللہ کو سناتے ہو تو سکون پاتے ہو۔ بات تو بس یقین کی ہے۔ تم اللہ پر یقین کرتے جاؤ، وہ تمہیں کبھی نا امید نہیں کرے گا۔ اللہ نے تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلنے، تمہاری مشکلات کو آسان کرنے کے انتظامات کر رکھے ہیں۔ کیوں سوچتے ہو کوئی تمہیں سنتا نہیں؟ بلکہ ایک اللہ ہی ہے، تب بھی تمہیں سنتا ہے جب کوئی تمہاری نہیں سنتا۔ اللہ بھولا نہیں ہے۔ تمہارا راتوں کو تڑپ تڑپ کر رونا، تمہارا روتے روتے سسکیوں کو سب سے چھپانا بھولا نہیں ہے۔ اللہ تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اس نے کبھی تمہیں تنہا چھوڑا نہ چھوڑے گا۔ جب کبھی تمہیں سب ناممکن لگنے لگے، مایوس مت ہونا، بس دعا کرنا، صبر کرنا۔ پھر ایک دن تم تسلیم کر لو گے کہ عارضی سی خواہشوں کے لیے تم نے نہ جانے کتنے غموں کا انتخاب کرنے کا سوچا تھا، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہارے کئی غموں آفتوں سے بچا لیا، تمہیں اس نقصان سے جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ پتہ ہے اصل خوشی کیا ہے؟ جب کوئی خواہش دل میں ہو، اچانک سے قبول ہو جائے۔ بہت لاڈ آتا ہے اس وقت اپنے اللہ پر۔ اس کی محبت دل میں اترتے ہی معجزے دکھنے لگتے ہیں۔ جب اللہ سے گفتگو کر لی، یقین رکھو وہ جلد تمہاری فریاد قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ ابھی تو وہ وقت آنا ہے جب بہتر نے بہترین ہو جانا ہے۔ جانتے ہو سجدے میں سر رکھ کے اتنا سکون کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اس وقت ہمارے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ ہاں